اور یہ دن اتنے مبارک پہلے بھی تھے، سیدنا مولانا الحسین رضی کی شہادت سے یہ دن ایک عجیب دن بن گیا۔ ہاں، کہ خدا کے حکم کو قائم کرنا، نبی کے حکم کو قائم کرنا، سارا خاندان قربان کیا، آپ قربان ہوئے، ہاں جی، ہٹے نہیں حق سے۔ سبحان اللہ، سبق حاصل کرنا چاہیے یا بس رواج کرنا چاہیے؟ آقا کی سے بڑی محبت کسی کی ہو سکتی ہے؟ آقا کے اہل بیت سے ہو سکتی ہے؟ حضرت علی فوت ہوئے، حضرت فاطمہ فوت ہوئی، آقا جی دنیا سے در پردہ ہوئے، ایسے کام تو نہیں ہوا۔ طریقہ غلط ہے نا، جب طریقہ غلط ہو، افسوس کا آقا جی کے مطابق نہ ہو، جتنا اچھا کرے خدا تعالیٰ اس میں رحمت نہیں اتارتا۔ تو رحمت اتری ہے یہ اگر یہ بھی باتیں کو میری پہنچے، میں تو یہ نہیں کہتا ہوں تم نے میرا طریقہ اختیار کرو، تم آقا جی کا طریقہ اختیار کرو، آرام سے بیٹھو، ایک جگہ بڑی جگہ بنا لو، مسجدیں بنا لو، یا کوئی بڑی مسجد گاہ کی طرح بنا لو، اس میں بیٹھ کے ایک طرف لاکھوں درود پڑھے جائیں، ہاں جی، ایک طرف لاکھوں قرآن ختم کیے جائیں، ہاں جی، اور وہ حضرت امام حسین کو ہدیہ کیے جائیں آرام سے بیٹھ کر۔ اب یہ جلوسوں میں نکلتے ہیں، نہ وہ قرآن پڑھا جاتا ہے نہ وہ درود پڑھا جاتا ہے، پھر کیا آقا جی کے فیصلے پہ چلو، جو آقا جی کا فیصلہ ہے۔ آقا جی نے ایسے نہیں کیا، ایسے مت کرو۔ اگر مسئلہ حل کرنا ہے تو مسئلہ آقا جی کی طرح حل کرو، جیسے آقا جی نے کہا۔ آقا جی نے کہا اکثریت پہ فیصلہ کیا کرو۔ امام حسین کی شہادت کا صحابہ محمد موجود ہیں، آستے آتے فوت ہوئے، انہوں نے ایسے کام کیا۔ اہل بیت مصطفیٰ تھے امام حسین، انہوں نے ایسے کام کیے۔ جو کام انہوں نے نہیں کیے اس کو کرنے سے رحمت نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی سے مصیبت ہے۔ کتنی مصیبت آئی، ابھی اتنی رحمت کے دن ہے، سکون ہونا چاہیے، اور آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بہنے چاہیے کہ ہم لوگوں نے دین کی خاطر نہ قربانی دی نہ کچھ کیا، کمزور رہے، ہاں جی۔ 10 محرم رحمت کے دن تھے، دعائیں قبول ہو، بیٹھ کے اللہ کی قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو، بیٹھ کے کثرت سے درود شریف حضرت محمد مصطفیٰ کی یاد میں بیٹھو تاکہ وہ نگاہ کرم ڈالیں۔ بیٹھ کے درود شریف پڑھتے رہو، قرآن شریف پڑھتے رہو، ان کی قربانیوں کو سوچو، بس ختم۔ ان پہ روشنی ڈالو، ان کی یادیں تازہ کرو۔ خدا کرے یہ کشت میں جائے، ان پر پہنچ جائے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نبی کریم جیسے کیا ویسے کرنا چاہیے، اور جو نبی کریم سے ثابت نہیں ہوا ہے تو نبی کریم نے اس کا رستہ بتا دیا ہے۔ کیا رستہ بتایا کہ قرآن سے کرو، قرآن سے تم کو ثبوت نہ ملے حدیث سے کرو، حدیث سے ثبوت نہ ملے تو اکثریت پر چلو، بالکل سیدھا سادہ بس۔ شاید ان تک یہ باتیں پہنچ جائیں کہ نبی کے طریقے سے ہٹ کے چلنا اپنے آپ کو مصیبت نذاب میں ڈالنا ہے۔ جن سے آقا نے بے حد محبت کی، ان کو جنت کی بشارت دی، ان کے نام ان کی زبان پہ کئی دفعہ آئے، ایک دفعہ نہیں آئے۔ قرآن میں ان کے لیے آیتیں اتری، صحابہ کے لیے، خاص کر ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ اس لیے ان باتوں پہ روشنی ڈالتے رہیں، اور جہاں جائیں میری کشتیں پھیلائیں یہ جیسی باتیں ہوں، اور جہاں کوئی بات کرے کو اب آقا کے طریقے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ ہاں، آقا جی رحمت، سادگی، کرم، اور ہم لوگ نے آقا کی طرف داری کی، جو آقا کہتے وہی کریں گے، آرام سے بیٹھے ہوئے قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیتے ہیں، ان کی یادیں کر لیتے ہیں، کافی ہے، ویسا پسند کرتے ہیں۔ یہی بات ہے جو یہاں کرتا ہوں، تم لوگوں کو کئی دفعہ کہا ہے، اب بھی کہا ہے، یہ جو ہوتی یہاں کوئی باتیں ہوں، آقا جی کا دخل ہو، وہ جگہ بڑی معتبر ہوتی ہے، اس جگہ کی باتیں بڑی معتبر ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے کراتے ہیں، اپنی مرضی سے کراتے ہیں۔ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے آقا کی مرضی کا دخل ہے، اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں۔ میں اپنا کوئی مذہب یا تنظیم یا کوئی نئی
جیسے کہتے چیز نکال نہیں رہا ہوں، وہی جو آقا جی کی مرضی ہماری آپ کی مرضی، جو ان کا طریقہ ہمارا آپ کا طریقہ، دونوں طریقے بتائے ہیں۔ ایک تو سنت حدیث کا طریقہ بتایا، قرآن حدیث کا کہ اس پہ چلو، اس سے پتہ نہ چلے تو بتایا آپس میں مشورہ کرو، اور مشورے میں اکثریت جو ہو اس پر چلو، ختم ہو گئی بات۔ پھر کیوں ایسے کام کرنے جب نبی کی تربیت تعلیم تمہارے پاس موجود ہے؟ آقا ان پہ راضی، ان کی تو فیض ہم بخشے جائیں گے۔ یہ تم اپنی سبب جیسے کہتے ہیں کچھ اظہار محبت عقیدت، اس لیے کچھ پڑھتے ہیں، درود نعت خوانی کرتے ہیں، اور کچھ ان دنوں میں امام حسین کو یاد کرتے ہیں۔